اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 لفظی ترجمہ ہے اولئک وہ اشارہ بعید جمع الذین لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدا بدلے ہدایت کے فما فا تو یا پس ما نا ربحت نفع مند ہوئی تجارتہم تجارت ہم ان کی وا اور ما نہیں کانو وہ ہیں محتدین ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو پچھلی آیات میں جن منافقین کا تذکرہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں جو کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، پھر وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں اور ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لینے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہدایت اور گمراہی کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں، ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی جو اس کو اس کی منزل تک یعنی جنت کی طرف لے جائے، اور گمراہی کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا جو اس کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر ایسے انسان دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب گمراہ ہونے کے لیے اسے جو قیمت چکانی پڑتی ہے وہ بہت بھاری ہے، یعنی جنت کے بدلے دنیا کا خریدار بن جانا۔ تو یہ منافق گمراہی کی طرف اتنی رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہو یا اس کی دلی چاہت ہو، اور وہ اپنی رغبت کی وجہ سے اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت انداز بیان ہے، یعنی ان منافقین کے سامنے دونوں آپشن تھے۔ مثلاً ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، جیسے کہ اس وقت صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشوں میں سے گزرے، قربانیاں دینی پڑیں، لیکن انہیں یہ سب کچھ منظور تھا کیونکہ انہوں نے اس کے بدلے ہدایت حاصل کر لی۔ جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، اس سے یہ ہوا کہ انہیں آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو وہ بچ گئے اور وقتی طور پہ تھوڑے سے مفادات بھی ان کو حاصل ہو گئے، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گمراہی کو جو کہ شر کی انتہا ہوتی ہے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو جو کہ خیر کی انتہا ہے اس کو سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اب منافقین نے کیا کیا کہ انہوں نے ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح سے بے رغبتی کی اور گمراہی کی طرف رغبت کی، تو گمراہی کو حاصل کر لیا، کیا دے کر؟ ہدایت دے کر، بدلے ہدایت کے۔ تو یہ تھی ان کی تجارت اور ان کا سامان تجارت، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت کے دوسرے حصے میں؟ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ثابت ہوئی۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا میں کوئی شخص 1000 روپے کے بدلے میں 100 روپے لے لے، تو ہر انسان کہے گا کہ اس نے تو بڑا خسارے اور نقصان کا سودا کیا۔ تو ایسے شخص کا خسارہ جو بہت قیمتی ہیرے جواہرات کو دے کر صرف 1 روپے حاصل کر لیتا ہے، یہ تجارت اس کے لیے ہرگز نفع مند ثابت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے، خوش نصیبی کے بدلے میں بد نصیبی اختیار کر لیتا ہے، اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اسی طرح ان منافقین نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔
اب جن ایمان والوں کو یہ منافق بیوقوف کہتے تھے، وہ ایمان والے کیا کرتے تھے؟ اپنی جان، اپنا مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام ان منافقین کو بیوقوف نظر آتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ ایمان والے جو تھے وہ بہت کامیاب رہے، کیونکہ انہوں نے عارضی فائدے کو نہیں دیکھا، انہوں نے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دی، اور ان سچے مومنوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور ان کے نزدیک جو سب سے اہم چیز تھی وہ ان کا ایمان تھا۔ تو ان مومنوں نے گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت حاصل کر لی، جبکہ ان کے مقابلے میں منافق یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، چاروں خانوں پر میری نظر ہے، اور یہ کہ وہ خود کو بہت کامیاب سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھی مجھے کامیابی حاصل ہے اور دینداری کا لیبل بھی میرے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں سے مذاق کرتا ہے، قرآن سننے میں ان کا دل نہیں لگتا، وقت نہیں ملتا، بار بار پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا مذاق ہے کہ نیکی کے راستے پر قدم رکھنا اور پھر پھسل کر دور چلے جانا۔ تو یہ وہ منافق ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اپنے دل کی باتوں کو اہمیت دینے لگے، اور یوں بھٹکتے ہوئے وہ دور چلے گئے گمراہی میں۔ تو جب ان منافقین نے ہدایت دے کر گمراہی حاصل کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے آخری حصے میں، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ یہ منافق ہرگز ہدایت پانے والے نہیں۔ دیکھیں، ہدایت دینا اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتا ہے۔ لیکن جو ہدایت یافتہ لوگوں کو بیوقوف سمجھے، جو ہدایت کو ہی بیوقوفی خیال کرے، تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز جاننے والے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے مفادات پہ بھی نظر رکھیں اور آپ ایمان والوں کا مذاق بھی اڑائیں، آپ ایمان والوں کو بیوقوف بھی سمجھیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ وما کانوا مہتدین، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے۔ وہ رب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ منافق جو ہیں کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، یعنی انہیں ہدایت سے کوئی حصہ نہیں ملا، نفاق خرید کر وہ خسارے میں ہی رہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ جو ہم نے شروع میں سورہ فاتحہ میں آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کانوا مہتدین، ان کو تو ہرگز کبھی ہدایت نہیں ملنے والی۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے پہ ثابت قدمی کے لیے، سب سے پہلے اپنے اندر سے منافقین کی جو نشانیاں ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی۔ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، اور بدگوئی اور بد زبانی۔ کیونکہ جب تک قرآن پڑھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا قرآن پڑھنے کا۔ اکثر شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دل میں کہ یہ تو مدینے کے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بے شک یہ آیات مدینے کے منافقوں کے لیے ہی نازل ہوئی تھیں، لیکن قدیم دور کے منافق ہوں یا جدید دور کے، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ ایک ہی ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وما کانوا مہتدین، کہ یہ منافق جو ہیں یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے منافقین کی ساری علامتیں اور نشانیاں ختم فرما دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔